چاہنے کے جذبے کے تحت ہونے والا یہ سلسلہ ہم ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید فروزہ فرمائے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے سلسلے میں جانوروں کا عشق رسول ایک ایسا موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور بھی کس قدر پیار کیا کرتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا کرتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈرز پر اوبے کیا کرتے۔ انشاءاللہ سنتے جائیں گے اور اللہ نے چاہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جمعہ کا دن ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں جہاں کہیں ہیں خوب کثرت کے ساتھ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ آئیے مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ یاد رہے جب بھی تلاوت قرآن ہو ہم خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ حاضر ہو جائیں، کام کاج موقوف کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نعت شریف بھی ہونی ہے اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ فون نمبرز اور واٹس ایپ نمبر دیکھیں گے۔ آپ ہمیں آڈیو کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں۔ جانوروں کا عشق رسول اس موضوع پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، قاری صاحب موجود ہیں۔ آپ جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی تلاوت قرآن خوب کرنی چاہیے۔ کسی قرآن پاک کی سورت کی فرمائش کرنا چاہیں، آپ نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں، حمد باری تعالیٰ کی فرمائش کرنا چاہیں، کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ مگر ہم چاہیں گے آپ ہمیں کال کریں اپنی زبان میں، جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں ہم سے بات کریں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت منچ پر پنجابی بولنے والے، کھتری بولنے والے، عربی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سرائکی بولنے والے، میمنی بولنے والے اسلامی میں موجود ہیں۔ امید ہے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد بنگلہ دیش سے بھی
اسلامی بھائی ہمارے رکن شورا بھی شامل ہو جائیں گے تو بنگالی میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، بنگالی زبان میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں کی آمد مرحبا. موسٹ ہوپ فلی ہمیں امید ہے کہ ہند سے بھی آج ہمیں اسلامی بھائی جوائن کریں گے، تو آپ مختلف بولیوں میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور آج ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جانوروں کا عشق رسول موضوع ہے، تو ہم آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب جانور آج دکھانے بھی جا رہے ہیں. پہلے اس جانور کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ سنیں گے. شاید بہت سارے ناظرین ہوں گے جنہوں نے اس جانور کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اگر نام سنا ہوگا تو اسے دیکھا نہیں ہوگا. ہم نے آپ کے لیے اس جانور کو پہلے اس کا واقعہ سنائیں گے اور وہ جانور بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسا جانور ہے، اللہ کی کیسی مخلوق ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوا تھا، وہ بھی آپ سنیں گے. مگر وقت ہوا ہے نعت شریف کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے، یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہی چاہتی ہے ہر نیداد. ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیداد. اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا
تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا، باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، خطبے سے چمکتی ہے بت ہے، اے شاہ رسالت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر شمع تیری پروانہ، ہر شمع تیری پروانہ، اے شمع رسالت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا میرا، تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا، تو
تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ویسے یہ جمیل رضوی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اپنے پیر سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کئی اشعار میں اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ بڑے پیارے انداز، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا تجھ جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم تھا۔ یعنی یہ بار بار پیروں کا تذکرہ کرنا، اپنے پاس جو کچھ ہونا اپنے مرشد کی طرف نسبت کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، ہاں، جس نے نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ یعنی کئی کلاموں میں اعلیٰ حضرت، کیونکہ ان کے پیر و مرشد تھے تو یہ اعلیٰ حضرت کا بھی طریقہ ہے۔ امام اہل سنت نے کئی جگہ پر اپنے پیر و مرشد کا کس پیارے انداز میں تذکرہ کیا، امیر اہل سنت تذکرہ فرماتے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے پیر و مرشد کے گن گائیں کہ جو کسی کو ملتا ہے وہ اپنے پیر کے صدقے ملتا ہے، تو پیر و مرشد سے محبت سچی ہونی چاہیے۔ بہرحال سلسلہ ہے جانوروں کا عشق رسول۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مختلف زبانوں میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانوروں کا جو تعلق تھا، کس طرح احکامات مانتے، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور یہ اعرابی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ اب یہ گوہ ایک جانور ہے، اور آج ہم اس جانور کو آپ کو دکھائیں گے بھی۔ بہرحال پہلے واقعہ سن لیں۔ تو اب گوہ پکڑ کر لا رہا تھا، اور اعرابی نے لوگوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یعنی وہ جانور ہے چھوٹا سا، وہ آپ پر ایمان لائے، یہ اس نے شرط رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص نے یہ کہہ کر گو جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گو کو پکارا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا کا پکارنا، گو کا سمجھنا، یعنی معجزات کی ایک چین ہے۔ میرے آقا نے اس گو کو پکارا، اس گو نے جواب میں کہا لبیک و سعدیک، اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ وہاں جتنے حاضرین موجود تھے سب نے سن لیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کوسچن کیا، بتا تیرا معبود کون ہے؟ گو نے کہا میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے، اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے، اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور کوسچن کر لیا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی اتنا متاثر ہوا، یعنی اس نے تو صرف ایمان لانے کا کہا تھا، اس گو نے تو پورا بیان کر دیا۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا حال یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ اب یہ ویسے بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ کئی بار ہم نے ڈسکس کی ہے، صحابہ کے واقعات میں سنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایک بار ملتا، دیدار کرتا، یہ دیکھیں نا 2-4 منٹ کی ملاقات ہے، ایمان لے آنا اور ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان دینے والا بن جانا، اپنی سب چیزوں سے زیادہ چاہنے والا بن جانا، میرا خیال ہے وہ جمال مصطفیٰ میں وہ بات تھی، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رعنائیاں تھیں، وہ نبی پاک کی وہ برکتیں تھیں کہ بندہ دیکھ کر سب کچھ قربان، ابھی جو پڑھا نا انہوں نے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، جب وہ دیکھتا تھا کوئی ایمان کی نظر سے، اب اس کے لیے سب کچھ پیارے آقا بن جاتے۔ اب میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری اس کے ارشادات فرماتے ہیں خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی
جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی نے جب یہ صورتیں سنی، اس کے لیے تو بالکل نیا کلام تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور بہتر کلام نہیں سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کرم فرمایا، ایمان کی دولت بھی دی، قرآن کی تعلیم بھی دی۔ اب اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بنی سلیم کا ایک غریب شخص ہے، اس کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کا کہنا تھا۔ اب صحابہ اکرام نے مال و دولت دینا شروع کیا، اتنا نوازا اور سبحان اللہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بڑی رچ پرسنالٹی تھے، بڑے مالدار تھے، آپ نے اسے 10 گابن اونٹنیاں دے دی، یعنی بچہ دینے والی 10 جو اونٹنیاں تھی وہ عطا فرما دی۔ اب وہ 10 اونٹنیاں اور بڑا مال لے کر واپس لوٹتا ہے۔ اب جب اسے واپس لوٹا تو اس کو اپنی قوم کے لوگ نظر آئے جو 1000 سوار تھے، نیزہ اور تلواریں لیے ہوئے، اور بڑے کہیں ارادے سے جا رہے تھے۔ اس شخص نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کام اس شخص سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کا، ہمارے مذہب کا انکار کرتا ہے۔ اب اس شخص نے تو ابھی ساری کرم نوازیاں دیکھی تھی، پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو مت جاؤ لڑنے، بتاتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ اب جب پورے لشکر نے یہ سنا اور یہ پورا واقعہ، یہ ساز و سامان، یہ اونٹنیاں، یہ سب دیکھی، تو سارے کا سارا لشکر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ 1000 لشکر مسلمان ہوا اور سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے 1000 افراد بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں، ایک ساتھ 1000 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب بتائیے ایک معجزہ دکھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیچھے کتنی حکمتیں تھیں، کرم نوازی فرمائی، اس کے پیچھے کتنی حکمت تھی کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی سے، شفقت سے، پیار سے، محبتوں سے، عطاؤں سے اسلام پھیلا ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آپ ہسٹری آف اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مواقع پر معاف فرمایا، درگزر فرمایا، اور لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ پورا قبیلہ پیارے آقا کے ایک معجزے کی وجہ سے، نبی پاک کی شفقت اور کرم نوازی کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ بہرحال آپ سوچ رہے ہوں گے معجزہ تو واقعی کمال کا ہے، نبی پاک سے گو بھی محبت کرتا، وہ بھی پیارے آقا کی گواہی دیتا، مگر وہ گو ہے کیا؟ آئیے ناظرین آپ کو اس جانور کے دکھاتے ہیں۔ جی ذرا دکھائیے ہمارے ناظرین کو، بڑا عجیب و غریب جانور ہے یہ گو جو ہے۔ یہ عموماً صحرائی علاقوں میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ریتیلے میدان ہوں، آپ یہ دیکھیں جہاں بھی تصویر اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحرائی علاقوں میں ہے، اور کتنا عجیب و غریب جانور ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور اس جانور نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ مدینہ شریف کے مبلغ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ عرب کے صحراؤں وغیرہ میں پایا جاتا ہے وہاں پر۔ نعم الحمد لله يتوفر هذا في العرب بكثرة، خاصة أنتم تعرفون جزيرة العرب جزيرة صحراوية، يعني يكثر فيها الصحاري مثل الربع الخالي وهذه المدن، فيتوفر فيها بكثرة۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ عرب ہی کا واقعہ ہے، عرب دنیا میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہ گو لے کر ہی جا رہا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اس کو باقاعدہ پیش کر دیا کہ یہ اگر گواہی دے گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنے جانور ہم سن چکے ہیں، اونٹ کے واقعات سن چکے، بکری کے سن چکے، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گو کے بارے میں سنا، کھچر کے بارے میں سنا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ ہرنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی گواہی دے، پیارے آقا کو پہچانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرے۔ کیا دربار ہے میرے آقا کا، کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جانوروں کا عشق رسول ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا، کالز اگر ہوں تو ہمیں بتائیے گا، ورنہ کالز آپ کی آ رہی ہوں گی جیسے ہی مجھ تک پہنچے گی۔ جی کالز پہلے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عربی مبلغ سے بھی واقعہ سننا ہے، سرائیکی مبلغ سے بھی کچھ واقعات سننے ہیں، اور یہ سنتے چلے جائیں گے کہ جانور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد عمر، مدینہ الاولیاء ملتان شریف تو عرض گزارا، نات خاں
इस्लामी भाई दी खिदमत विच अर्ज है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दरे अकदस ते हाज़री दा कोई पंजाबी कलाम सुना दई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, पंजाबी कलाम की फरमाइश आ गई है। चलें जनाब, अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद सनान अतारी, मैं दीपालपुर पंजाब पाकिस्तान से बता रहा हूँ जी। मेरी अर्जी ये थी कि अल्लाह हज़रत का कलाम सुना दे, आंखें रो रो के सुजाने वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आंखें रो रो के सुजाने वाले। चलें जनाब, नातख़्वां इस्लामी भाई फरमाइशें भी कुछ जमा करके रखें। अरबी में कोई वाक़या भी हमारे नाज़रीन को सुनाइए, इश्क़ रसूल जानवरों का। जी। سنتكلم اليوم عن جمال حب الحيوانات للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مسألة تأدب الحيوان ومحبته للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جانب عظيم من جانب السيرة للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تطرقنا في موضوعنا هذا لحب الحيوانات للحبيب عليه الصلاة والسلام، والأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه، والحكمة التي وضعها فيه. هذا كله يدل على هذا الجمال، على هذا الاتساع النبوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وجعل حتى هذه الحيوانات تعرف أن هذا هو سيد السادات والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نأتي إلى موضوع تأدب الحيوانات معه صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. ومن ذلك قصة الذئب المشهورة والتي كانت سبب في إسلام ذلك الراعي، ذلك الرجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما راع يرعي غنما له، عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه، فأفعى الذئب وقال للراعي: ألا تتق الله؟ حللت بيني وبين رزقي، أي أخذت مني رزقي. يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: أأنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا، وقد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه، ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير من جنود الله. قال الراعي: لم يغنمي، من لي بغنمي؟ الآن الراعي هذا راعي الغنم الآن يفكر في غنمه، إذا ذهب هذا الراعي من لغنمه؟ نعم. فسأله قال: من لغنمي؟ فرد عليه قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع. سبحان الله. قال: أنا أرعاها حتى ترجع. فسلم الرجل إليه غنمه ومضى إلى الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكر قصته وإسلامه ووجوده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ورأى تلك المشاهد التي قص عليه هذا الذئب أن أصحابه حوله وإلى نهاية القصة. فأسلم هذا الصحابي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم هذا الراعي فأصبح صحابي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. رجع هذا الصحابي من عنده إلى هذا الذئب، ومن شدة فرحته ذبح للذئب شاته. سبحان الله. سبحان فهذه الله. قصة عظيمة، ومن هنا يوجب علينا نحن كمسلمين أن نعلم أولادنا وأجيالنا ومستقبل أمتنا، أن نعلمهم كيفية محبة النبी सल्लल्लाहु تعالى عليه वसल्लम। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कमाल है नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में जितने वाक़यात सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। ये इतना अमेजिंग, इतना खूबसूरत वाक़या है। एक तो ये है कि किसी जानवर का नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर आपकी गवाही देना या आपके किसी हुक्म को मानना, ये अलग बात है।
مگر کسی جانور کا کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ، اور پھر اس کی وہ جانور ویسا کہ جو نارملی بکریوں پر حملہ کرتا ہے، بھیڑیے کی بات ہو رہی ہے، اور اس بھیڑیے نے کیا کیا، آئیے یہ واقعہ اردو زبان میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ جی انہوں نے جو واقعہ سنایا اس کو اردو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں اور دیگر سندوں سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، تو درمیان میں ایک بھیڑیا حائل ہو گیا، اور بھیڑیے نے اس شخص سے کلام کیا۔ اب بھیڑیے کا کلام کرنا ہی تعجب خیز تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ میرے اور میرے رزق کے درمیان تو حائل ہو گیا، یعنی یہ بکریاں میرا رزق ہے اور تو ہمارے درمیان آ گیا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے رزق دے دے۔ اب یہ بات تھی بڑی تعجب والی کہ جانور جو ہے وہ بڑی فصیح اور واضح انداز میں بات کرے، تو اس نے تعجب سے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جانور کلام کر رہا ہے۔ اب اس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں، تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور جنت کے دروازوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اس طرح کی دعوت اس نے دی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی تم نے عجیب بات بتائی، تو میں ان کے پاس جاؤں گا، اس طرح کے اس کلام کیا اس سے۔ تو بھیڑیے نے اس کو دعوت دی کہ تم بھی جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اب اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے وہی بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، تو کنفیوژن تو ہونی تھی کہ میری بکریوں کا کیا ہوگا۔ بھیڑی کا کام تو ہے ہی تو بکریوں پر حملہ کرنا، ان کو پھاڑنا چیڑنا۔ تو اب اس نے کہا کہ بھئی میری بکریوں کا کون محافظ ہوگا، تیرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں انشاءاللہ میں اس کی حفاظت کروں گا، انشاءاللہ تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تو چنانچہ اب وہ چرواہا اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ اب یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اس نے اس بھیڑیے کے کلام پر اعتماد کیا اور چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور سارا قصہ سنایا کہ بھیڑیے کے ساتھ میرا یہ واقعہ ہوا، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے سلام کیا، اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت لے کر واپس گیا۔ اب جب وہ واپس چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام جب وہ اپنی بکریوں کے پاس پہنچا تو بکریاں بالکل اسی طرح موجود تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو جا کر اپنی بکریاں گن لینا، وہ پوری ہوں گی، جیسی تھی ویسی پائے گا۔ اس نے واقعی نبی پاک علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی یہاں بھیڑیے نے وہاں بھیجا، پیارے آقا وہاں کے حالات بھی جان رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ کیا بات۔ تو انہوں نے گنا اور وہ بکریاں پوری تھی، پھر انہوں نے بطور خوشی بطور فرحت ایک بکری کو ذبح کر کے بھیڑیے کی دعوت دی۔ اللہ 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 کیا بات ہے۔ مشکات شریف کے اندر نا الفاظ تھوڑے سے اور بھی ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اس میں یہ فرمایا کہ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ بھائی وہ اس سے تعجب انگیز بات وہ یہ ہے کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، جنت دوزخ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بھیڑیا بھی یہ بتا رہا ہے، جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی وہ غائب کی خبریں بتاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ جا کے گن لو، جا کے گن لو۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ بھیڑیا بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ یہاں جو لوگ نیکی کی دعوت دینے سے کتراتے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں، نبی پاک کے چاہنے والوں میں جانور بھی ہیں، اور وہ بھی ایمان لانے کی، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کی، انہیں فالو کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مبلغین کو مبارک ہو، اور جو ان کاموں سے دور بھاگتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جانوروں کا عشق رسول سلسلہ جاری ہے، مختلف واقعات سن رہے ہیں۔ ناز شریف کی کچھ فرمائش آئی تھی حضور، ایک دو اشعار سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیگر زبانوں میں بھی، پنجابی اور سرائکی میں بھی کوئی واقعہ ہم چاہیں گے سنیں۔ بنگالی اسلائی میں موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ارے ماشاءاللہ بنگالی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بنگالی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیمون آسن علی بھائی؟ ماشاءاللہ۔ چلے بنگلہ دیش والے بھی تیار ہو جائیں، اپنے بنگالی زبان میں بھی ہمیں کوئی جانوروں کے عشق رسول کا واقعہ سنانا ہے ہمارے بنگالی مبلغ ہیں آپ کے ساتھ؟ انشاءاللہ ہے نا ماشاءاللہ، الحمدللہ آج بنگالی مبلغ نہیں اور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ۔ ارے کیا بات ہے مدیر صاحب، پھر بنگالی نعت بھی سنیں گے آپ سے؟ سننا ہے انشاءاللہ کچھ۔
جب وہاں موجود ہے تو پھر وہی والوں سے سن لیں گے. چلیں جناب ایک دو اشعار ہم نا کلام کے سن کے پھر بنگالی مبلغ کی طرف آ رہے ہیں, آپ تیار رہیے. جی صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکو تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں. اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں. اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں. بس سوہنیا تیری مرضی ہے, بس سوہنیا تیری مرضی ہے, میرا تے کوئی زور نہیں. بس سوہنیا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میرا دل کہدا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. میرا دل کہدا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا. پر کی کریے بے صبری دا, پر کی کریے بے صبری دا, دل وچوں جاندا چور نہیں. پر کی کریے بے صبری دا, دل وچوں جاندا چور نہیں. بس سوہنیا تیری مرضی ہے, میرا تے کوئی زور نہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. شب براءت کی آمد آمد ہے, جہاں یہ رات مغفرت اور چھٹکارے کی رات ہے, وہاں اس رات بڑے کروشل بڑے اہم ڈیسیشن بھی ہونے ہیں. یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس سال کون کون حج پر جائے گا, کون کون آئندہ سال مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف پائے گا. رب کریم سے دعا ہے کہ اس شب برات میں آئندہ سال حج کرنے والوں, مدینہ منورہ کی حاضری پانے والوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرمائے. بنگالی مبلغ دعوت اسلامی کے پاس چلتے ہیں. جانوروں کا عشق رسول موضوع ہے, آپ ہمیں کچھ مدنی پھول بنگالی زبان میں عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. আলহামদুলিল্লাহ আজওয়াজাল আজকে সারা পৃথিবীতে মাদানী চ্যানেলের বরকতে সবাই জানুয়ারির ইশকে রসুল সম্পর্কে আজকে শোনার এবং জানার সাআদত হাসিল হচ্ছে। তো আমি আজকে যারা সারা বিশ্বে মাদানী চ্যানেলের সামনে উপস্থিত সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে শুধু মানুষ নয়, জানোয়াররা পর্যন্ত রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে নেহায়াত মহব্বত করতেন। আসুন আমি একটি ওয়াকিয়া শোনাচ্ছি যে হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের মাঝে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। হঠাৎ করে একটি উট এসে
রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করলেন। এটা দেখে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনাকে জানোয়ার সিজদা করে, আপনাকে গাছগাছালি সিজদা করে, তো আমরা তো জানোয়ার এবং গাছগাছালির চেয়ে বেশি হকদার আপনাকে সিজদা করার ক্ষেত্রে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, আপন ভাইয়ের সম্মান করো, আর আমি যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে যদি সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে হুকুম দিতাম যে তারা যেন আপন স্বামীকে সিজদা করে। बड़ी बड़ी अहम बात है। जी जी। কোনো মানুষকে সিজদা করার কোনো হুকুম নেই, তাই হকদার স্বামী ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওই উটকে সিজদা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, সে হেতু ওই উটকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করেছিলেন। अली भाई कुछ इस बारे में इरशाद फरमाएंगे? ये जो इस्लामी भाई ने बंगाली में बयान किया, अगर उसका तर्जमा आप वहीं से बयान कर दें, वरना मैं अर्ज कर दूं, अगर आपके पास हो तो आप ही बयान कर दें। जो हमारे बंगाली मुबल्लिग ने बताया, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने, तो बहुत ही प्यारा एक वाक़या कि एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात में थे कि एक ऊँट आया और उस ऊँट ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। तो आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जानवर और दरख्त सजदा करते हैं, तो हम तो ज्यादा हकदार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की ताज़ीम करो, और अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, तो औरत को हुक्म देता कि अपने खाविंद को यानी शोहर को सजदा करे। अब यानी कि कितनी पहले पहाड़ जी। काले पहाड़ की तरफ और काले पहाड़ से सफेद पहाड़ की तरफ मुंतकिल करे, यानी अगर खाविंद हुक्म करे और जो है हुक्म करे कि पहले पहाड़ से काले पहाड़ की तरफ और काले पहाड़ से सफेद पहाड़ की तरफ को मुंतकिल करे या सफर करे, तो बीवी को चाहिए था कि ऐसा ही करे। यानी किस कदर इसमें दो बातें अहम हैं कि पहले तो जानवर सजदा कर रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये मेरे आका का मौजज़ा है, जानवरों का इश्क रसूल है। और यहाँ फिर एक बड़ी खूबसूरत बात के दो तीन मकामात हमने ऐसे पढ़े कि जब भी जानवरों को सजदा करते साहबा ने देखा तो फौरन उनके दिल में ख्वाहिश हुई कि आका जब जानवर सजदा कर सकते तो हमें भी इजाज़त दीजिए। एक तो ये बड़े इश्क का पहलू है कि फौरन हम भी ये सआदत हासिल कर लें, लेकिन वह नबी पाक अलैहिस्सलाम मना फरमाते। और फिर बड़ी अहम बात कि किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो फिर औरत को कहा जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो यहाँ शौहर का हक भी बयान हो रहा है, सजदे की मुमानिअत भी हो रही है। याद रहे कि आज कोई किसी को न सजदाए ताज़ीमी कर सकता है, वो हराम, और सजदाए इबादत की नीयत से करे वो तो कुफ्र हो जाएगा। तो इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। मगर ये दो बातें इस वाक़े से सीखने को मिल रही हैं कि जानवरों का इश्क रसूल कैसा और फिर शौहर के हक़ कितने हैं। तो यहाँ जो वो औरतें, वो इस्लामी बहनें सबक हासिल करें जो बात बात पर अपने शौहर से लड़ती हैं, उसकी हुक्म उदूली करती हैं, बाज़ औक़ात ताने देती हैं काम काज की कमी होने की बना पर, और फिर उसके तानों की वजह से मर्द जो है वो हराम रोज़ी की तरफ चला जाता है। पहले के दौर में ख़वातीन कैसी होती, किताबों में लिखा कि जब मर्द अपने घर से कमाई को निकलता था तो बीवी या बेटी उसे कहा करती या भाई से बहन कहा करती कि देखो हराम रोज़ी मत लाना हमारे घर में, हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे, जहन्नम की आग नहीं सह सकेंगे। मगर आज तो ये जुमले कहा जाता है कि डाका मारना पड़े तो डाका मारो, कुछ भी करना पड़े हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। वो ख़वातीन, वो इस्लामी बहनें सबक हासिल करें। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पंजाबी मुबल्लिग भी मौजूद हैं। जी, आपने जो
ارشاد فرمایا کہ جانور جب سجدہ کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو تو صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم سجدہ کریں، لیکن چونکہ شریعت کی طرف ممانعت تھی تو جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے اسی جذبے کو اپنے اشعار میں یوں ڈالا کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، ہاں یہی امتحان ہے۔ طرز میں سنا دے بھائی۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے شوق دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کرنے کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ پنجابی مبلغ دعوت اسلامی بھی پنجابی میں کوئی واقعہ سنائے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دیر تو اسی مختلف جانوراں دے واقعات سن رہے ہیں۔ تمام علماء ان واقعات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے باب وچ بیان فرمایا، لیکن اتنے ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جانور جس وچ شعور اور عقل چیز دا نا نہیں ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دی گواہی بھی دے رہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت بھی کر رہا۔ تے علماء اتھوں اے نقطہ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوباں اپنا خلیفہ اعظم اور نائب مطلق بنایا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت جڑی ہے وہ جانوراں تے بھی چلدی ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق دی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس واسطے انساناں دے نال نال جانوراں اُتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت جڑی ہے وہ لازم ہے۔ شفا شریف وچ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیتا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار گھوڑے اُتے تشریف لے جا رہے سن کدائیں تے دوران سفر نماز دا وقت آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے تو تھلے لتھے اور اس گھوڑے نے خطاب کیتا کہ اے گھوڑے اللہ تن بابرکت بنائے، جدن تائیں اسی نماز مکمل نہ کر لیے تو اپنی جگہ تو ہلنا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدن تائیں نماز مکمل نہیں کی تھی اس گھوڑا اپنے جسم حرکت نہیں دیتی۔ علماء بیان کر دیں کہ اتھے دو چیزاں قابل غور ہیں، ایک تے ہے کہ اس گھوڑا نبی کریم علیہ السلام دا کلام سن کے سمجھا اور دوجا وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کی تھی۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت ایسی ہے کہ جانور اپنی عادت بدل دیں، خرقے عادت اور اپنی طبیعت دے تقاضیاں چھوڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنے لگ پے۔ انہی ایک اور بڑی پیاری واقعہ امام احمد، امام بزار اور دیگر محدثین بیان کیتا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ساڑھے گھر وچ ایک پالتو جانور آ، اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جدن کاشان اقدس وچ تشریف لاندے تو بالکل پرسکون ہو ویندا، یعنی شور شرابہ نہ کردا، اچھل کود نہ کردا اور بالکل اس اتے کوئی بے چینی دے آثار نہ ہوندے۔ لیکن جدڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاشان اقدس تو باہر کدیں تشریف لے جاندے تے اس دی آرام اور سکون ختم ہو ویندا اور وہ بالکل بے چین ہو ویندا۔ علماء بیان کیتا یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار جدن تائیں ہوندا رہندا تے او چین سکون نہ رہندا، جی نہیں او جلوے اکھاں تو اوجل ہوئے تے او بے قرار ہو گیا۔ چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ ملجائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ ملجائے عالم یہی سرکار
مر جائے عالم یہی سرکار ہے، جبھی تو ہم کہتے ہیں عالم تیرا پروانہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ آج خواجہ کے ہندوستان کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، عالم تیرا پروانہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امجد بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، کچھ تیاری لگتا ہے وہاں ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا کہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ بنگلہ دیش بھی موجود ہے حاجی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا آپ کی آواز میں پرابلم ہے، ہماری مجلس سے گزارش ہے کہ تھوڑا آواز مزید امپروو کریں، پھر آپ سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ جانوروں کا عشق رسول موضوع ہے، کچھ سرائکی زبان میں بھی سانو سناؤ حضور۔ ہن ایک واقعہ بیان ہویا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اٹھ سجدہ کیتا جی، اس نو تھوڑی تفصیل نال ایک روایت وچ بیان کیتا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اٹھے تے کافی عرصہ اساں اس دے اوتے پانی وغیرہ لا دینے ہاں، لیکن اس دے باوجود او کافی سارے یعنی آکھا منیندا ہے، گل منیندا ہے، لیکن ہن کچھ ایسا ہویا ہے کہ وہ سرکشی تو اتر آئے اور گل نہیں منیندا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے کہ چلو مینوں اتھے گھن ونجو، انہاں ایک باغ دے وچ اس اٹھ نو قید کیتا ہویا ہے اور اگے دروازہ بند ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ اونٹ جب سرکش ہو جائے نا اور وہ کاٹنے لگ جائے، مجھے ایک تجربہ ہوا ہے، ایک بار جب ہم ایک علاقے میں رہتے تھے، یہ واقعات آ رہے تو وہ واقعہ پورا یاد آ گیا کہ ایک خاندان میں شادی تھی اور اونٹ حالانکہ کراچی میں نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، وہاں قریب ایک ٹرانسپورٹ کی وہ تھی نا، وہ کہہ لیں کہ آفس تھا، تو آپ کو پتہ ہے خرادر والی سائڈ پہ وہ اونٹ گاڑی میں سامان لے جایا تھا، تو اونٹ جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا اور وہ اونٹ بھاگتے 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 جس گھر کے نیچے شادی تھی نا، جس بلڈنگ کے نیچے، اس کے گیٹ کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ اب بلڈنگ سے سب کو شادی میں جانا ہے اور اونٹ اس گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ پریشان، وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یعنی مجھے اس دن احساس ہوا کہ جب اونٹ پاگل ہوتا ہے نا، وہ اب قابو میں آنا اٹس کوائٹ ٹو امپاسبل ہے۔ جب بھی یہ دیکھیں واقعات آ رہے ہیں کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے وہ ہم کیا کریں، یعنی مجھے یاد ہے اس اونٹ کو اسی جگہ ذبح کرنا پڑا، یعنی اونٹ کو وہ اٹھا نہیں پائے، بڑی کوششیں کی، آخر کار ان کا یہی حل نکلا کہ بھائی گھر میں شادی ہے، اس اونٹ کو وہیں ذبح کیا گیا۔ پھر اس ذبح کیے ہوئے اونٹ کے اوپر سے لوگوں کو جو ہے نا وہ کسی طرح گزار کے وہ شادی میں گئے، تو وہ پورا منظر اس وقت میری آنکھوں میں آ رہا ہے۔ تو یہ ایسا جب یہ اس کا کہتے ہیں نا جب یہ پڑتا ہے تو پھر یہ نہیں ہاتھ میں آتا۔ جی، سرکار علیہ السلام ارشاد فرمایا میں نے اتھے گھن ونجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے، صحابہ کرام عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ تو ساگے نہ ونجو، اے بہت زیادہ بپھرا ہویا ہے، مبادہ آپ نو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میری فکر نہ کرو، اور یہ کہ وقت جلے سرکار اتھے تشریف لے گئے، اس او بیٹھا ہوا اور سر جھکا کے، جس وقت نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے گئے تو اس اپنا جنہیں سر چایا اور سرکار کی طرف نگاہ پہنچی نا، تے سرکار علیہ السلام ارشاد فرمایا، آپ نے اس دے جس سرکار علیہ السلام جس وقت ڈیٹھا تو اپنا سر سرکار دے قدمہ چ رکھا، یعنی سجدہ کیتا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اس دے والاں چوں نپ کے تے پھر اس نو اٹھایا اور اپنا کم دے وچ اس نو لا چھوڑا، یعنی مطلب ہے کہ اس دی سرکشی دور ہو گئی۔ ہن پھر سرکار صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیتی یا رسول اللہ یہ جانور ہو کے تے اے تواڈے سجدہ کریں تے اساں انسان ہو کے بڑا سارا مقام ہوے، اشرف المخلوقات ہوے، تے اس دے باوجود اساں تواں سجدہ نہ کراں۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام پھر اے ارشاد فرمایا کہ کسی مخلوق واسطے جائز نہیں کہ وہ مخلوق نو سجدہ کرے، ہاں اگر کسی مخلوق واسطے جائز ہوندا تاں میں بیوی نو حکم دیندا کہ او شوہر نو سجدہ کرے۔ مفتی اما یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا اس تو سرکار نے فرمایا نا امرتو دے الفاظ امرتو دے، یعنی میں حکم فرماندا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے محبوب او شریعت دے مالک، حکومت رسول اللہ میں فرمایا۔ اچھا تو اس دو یہ ثابت ہوئے کہ سرکار علیہ السلام مالک کائنات ہے، مالک شریعت ہے۔ اچھا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے، جس وقت نبی کریم علیہ السلام نو لے کے تے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے آپ واپس جا رہے ہیں تو او جانور کے جیرا پہلے وہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن سرکار علیہ السلام جس وقت سوار ہوئے تا ایک تو سرکار دی کرم نوازی
اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی قسمت تے ناز کرندہ ہوئے کہ دو جہان دے سردار میری پیٹ دے ہوتے سوال ہے. یعنی یہ وہی جانور تھا جب پیچھے بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہم آ رہے تھے تو سب سے پیچھے رہتا. اچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, امام جلال الدین سیوطی ہم آپ کے واقعات بھی سنتے رہیں گے, مگر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ چونکہ جمعہ کا دن ہے, عالمی مدنی مرکز میں نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کی بہاریں ہیں. دنیا بھر میں عاشقان رسول صلاۃ السلام جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں. آئیے مل کر صلاۃ السلام کے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں. حشر میں سرکار آنا, میرے عیبوں کو چھپانا, اپنے رب سے بخشوانا, ساتھ جنت میں بسانا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ, یا الہی ہر جگہ کا ساتھ ہو اللہ. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو, یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے مولا, یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا آمین. ان اللہ وملائکتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ صلاۃ السلام کے مناظر بھی دیکھیں جی. معاف کیجئے گا, آپ کچھ فرما رہے تھے تو اسی پنجابی وچ سرائکی وچ سانو کچھ بتا رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سرکار علیہ السلام نے ایک دفعہ گھوڑا منگا, اصل تو سرکار دے ہی سب کچھ ہے جی. تے حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑا بڑا سست ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. پھر سرکار علیہ السلام جس وقت سوار ہو کے جلدی واپس تشریف لائے, آپ نے فرمایا جابر اساں تے اس گھوڑے نو باہر پایا سمندر دا مطلب اتنے یہ ہو سی کہ بہت تیز رفتار.
میں اتنی تیز رفتار پایا اللہ مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام جس گھوڑے تے سوار ہون تو بھی اپنی چال ہی تبدیل کر چھوڑے کیا بات ہے مدینے کی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی ہیں ہند کے اسلامی بھائی بھی ہیں اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی عصر کی نماز کے لیے سنا ہوا تھوڑی دیر میں وقت ہو جائے گا ہمیں کوئی بنگالی کے اشعار اگر کچھ ہمارے پاس سنا آپ کے پاس نعت خواں بھی ہیں تو بنگالی اسلامی بھائیوں کو بھی راضی کر دیں بھائی کچھ اشعار اگر رات کے بنگالی میں سنا دیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر بنگالی میں نعت کے اشعار علی بھائی اگر سنا دیے جائے میں آپ کی اذان اثر سے آپ کی نماز اثر سے پہلے انشاءاللہ چلے 2-3 اشعار سن لیتے ہیں تاکہ پھر انشاءاللہ ہم اپنے کالرز کی طرف بھی چلیں گے آپ نے بھی بہت ساری فرمائشیں کی ہوئی ہوں گی آپ کی کالز بھی لیتے ہیں امجد بھائی آپ کہاں ہیں اس وقت ہند میں بنگلور میں ہیں جی حاجی صاحب میں اس وقت ہند بنگلور ہند حنبلی کابینہ سے ماشاءاللہ حاضر ہوں چلے ماشاءاللہ آپ سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں جی ذرا نعت خواں بنگالی اسلامی بھائی ڈھاکہ سے ہمیں کچھ نعت شریف بنگالی میں سنائیں بھائی مدنی مدینے والے امایا پن کو رے نونا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے امر کا دیکھے نونا مدنی مدینے والے جو کن ہو بے تو مردیدار تو کن عیدی ہو بے آمار جو کن ہو بے تو مردیدار تو کن عیدی ہو بے آمار آمر شوپونے آشونا امر شوپونے آشونا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بنگالی اسلامی بھائی نے بنگالی میں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے امیر اہل سنت کے کلام کا ہمیں ترجمہ بھی سنایا آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں کچھ ناظرین کو شامل کرتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن اتاری ہے میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ نعت سنا دیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بشیر اتاری پکا گنجرا و مچرا میاں والی پنجاب کے عرض کرے لگا حضور عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا تے میٹھا تھا سلسلہ ہے نعت خان اسلام بھائی گزارش کرے سا کہ ایک کلام سنا دو ساڑھے پیر دی ہر دم خیر ہوئے اللہ تعالیٰ مجلس چینل شاد آباد رکھے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আমি মোহাম্মদ আলকাস কাদেরী আত্তারি বাংলাদেশ চিটাগং থেকে বলতেছি যদি সম্ভব হয় মাদানী চ্যানেলের মধ্যে কোনো বাংলা নাত শরীফ অথবা মানকাবাত চালাবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی انہوں نے تو جو بولا یہ بنگالی سمجھیں گے
کیا کہا بھائی؟ انہوں نے کوئی منقبت یا نعت سننا چاہ رہے تھے. ہمارے بنگالی مبلغ کچھ بتائیں گے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو لبیب بھائی یہ بنگالی میں کچھ فرمائش تھی ان کی، لیکن عرض یہ کہ ہمارے یہاں عصر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. تو بنگالی کالز وغیرہ اگر ہیں تو پھر یہ عصر کے بعد لینے. ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ کے آئیے انشاءاللہ، پھر ہم کالز لیتے ہیں. بنگالی کالز کو تھوڑا بریک دیجئے، دیگر زبانوں کی کال جلدی دیجئے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سجاد اختاری یو کے شہر پیٹرو سے عرض کر رہا ہوں. ابھی بھائی آپ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ بڑا چنگا سلسلہ جرانا جہی رہا. میں تلک میرا بالکل اشمیر بھی چوں ہے. میں ایک بار سننا چاہنا کہ ارنی میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم بار بار جدوں بھی سنیے جنانا ارنی نہ جانورانا عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم اتنی اور زیادہ لطف آنا جانا. پلیز اگر دوبارہ ارنی نہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم سنایا جائے تو بڑی مہربانی ہوتی. نعت میں عرض کرنی تھی کہ بلا لو پھر مدینے میں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ بڑی مہربانی. پنجابی زبان میں سنائیں گے میں ہرنی کا عشق رسول کا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کرتے ہیں. دوسری کال دے دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک مدنی شریف سے بول رہا ہوں. رانگڑی زبان میں کال ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا سر. ہم سارے گھر والے دیکھا تھا عبداللہ بھائی کے ہر زبان کی میں جو ہے وہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے مبلغین بیٹھتے ہیں اور نعت بھی اس زبان میں سنائی جاتی ہے، لیکن ہماری زبان میں فی الوقت کوئی مبلغ نہیں بیٹھا ہوا. عبداللہ بھائی سے گزارش ہے کوئی رانگڑی زبان والا بھی جو ہے نا وہ بٹھا دے. اور عبداللہ بھائی سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو ہماری زبان میں بھی کوئی نعت اگر کوئی سنا سکے، کوئی ایسی نعت کو شامل کیا جائے جو ہماری زبان میں سید اعلیٰ حضرت کلام یا امیر علیہ السلام کلام ہماری زبان میں کنورٹ کر کے رانگڑی زبان میں سنائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے آپ ہو بڑے کمال کے، رانگڑی زبان میں کال تو کری نہیں ہم کو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی زبان کریں. اپنی زبان میں خود تو کال کرتے نہیں، آپ بول اردو رہے ہیں، فرمائش ہم سے کر رہے ہیں. پہلے ایک کال کر کے رانگڑی زبان بتائیں ہے کون سی، پھر ہم سمجھیں کہ آپ کون سی زبان کی بات کر رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد عثمان اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ایسا ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. ایسا بھی ایک واقعہ گدے کے بارے میں، گدے کا عشق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا. وہ کافی پرانا سنا ہوا تھا، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو گدھا تھا وہ کسی یہودی کا تھا، تو وہ اس کا کام نہیں صحیح کرتا تھا، اس وجہ سے وہ یہودی اس کو مارتا. تو اس نے وہ بیچ دیا. کرتے کرتے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے مطلب اب جو ابا و اجداد ہیں ان میں 60 گدھے تھے، تو جو سبھی کے سبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ آخری نبی ہیں اور میں بھی آخری ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام یافور رکھا. اگر ممکن ہو تو یہ واقعہ تفصیل سے سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ادباً یقیناً اس کو گدائی کہا جاتا ہے، لیکن جو علماء ہیں دراز گوش، دراز گوش ایک با ادب لفظ ہے اور دراز گوش کہتے ہیں بڑے کان والے کو. تو یہ واقعہ پچھلے سلسلے میں عالم تیرا پروانہ میں بیان ہو چکا ہے اور تقریباً آپ نے بیان کیا. ابن عساکر نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا تو ایک دراز گوشت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے. اللہ تعالیٰ نے میری نسل سے 60 ایسے دراز گوش پیدا فرمائے ہیں جس پر نبی کے سوا کسی اور نے سواری نہیں کی، اور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا شرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سواری فرمائے اور میں شرف حاصل کروں. میرے جد کی نسل میں کوئی باقی نہیں رہا ہے، میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس نے کہا آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ جب وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تو میں جان بوجھ کر اچھل کود کر کے اسے گرا دیتا، اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتا. وہ یہودی غصے میں مجھے بھوکا رکھتا تھا. اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آئندہ سے تیرا نام یافور ہوگا. یہ یافور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتا, اس قدر فرما بردار تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بلانے کا فرماتے یہ اس صحابی کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا, اپنے سر سے دروازے کو کھٹکھٹاتا. مالک مکان جب باہر آتا تو دیکھتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یافور آیا ہے, گویا پیارے آقا نے بلایا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو یافور نے رنج و الم, فراق و جدائی کے غم میں کنویں میں چھلانگ لگا کر خود کو مار ڈالا. اپنے پیارے آقا کے فراق کو, آقا کی جدائی کو سہ نہ سکا. یہ کیسا عشق تھا, یہ کیسا والہانہ پن تھا. اور آج شاید ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلے گا, ہمارے ایک رکن شورا ہیں جن کا نام حاجی یافور رضا ہے. امیر اہل سنت نے اسی دراز گوش کی یاد میں, یافور بھائی کا نام پہلے یافور نہیں تھا, آپ کا نام کچھ اور تھا, امیر اہل سنت نے یہ نام رکھا. باپا یہ فرماتے تھے میری بھی خواہش ہے کسی کو یافور کہہ کے پکارا جائے, اور ان کا نام یہ رکھا. اب امیر اہل سنت کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک جانور کے نام پر یہ نام رکھا. جیسے لوگ اپنی بچیوں کا نام قصوہ رکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کے نام پر. تو بہرحال یہ واقعہ بھی چلیں, آپ نے کال کیا, ہم نے پیش کر دیا. ایک اور کال سنتے ہیں. محمد شفقت عقیر آباد ضلع سے بات کر رہا ہوں حضور. ہم نہ سننا چاہتے ہیں حضور ہے یا خدا میرے بابا گوا باغرا. جی یہ نعت نہیں, یہ منقبت ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سنائیں. 2 منقبت کی فرمائش آ گئی, ایک اور کال دیجیے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی بابا یو کے پوچھے جاتے سالہ کب آئیں گے, مجھے ایک نعت سنا دے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, ماشاءاللہ مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ گیا رمضان. رمضان کی آمد کی سب کو خوشی ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے. بہت ساری کالز بھی ہیں, فرمائشیں بھی ہیں, سلسلے کو لے کر آگے بھی چل رہے ہیں. ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی اخلاق ہو اچھے, میرا کردار ہو ستھرا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے. ایک نظر اپنے آپ میں ہم تلفظ کی درستی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک عادت کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایک ایسی مسٹیک جو ہم نارملی کر جاتے ہیں اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو آج ہم اس غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بعض اوقات کام کاج کرنے والیاں آتی ہیں. ایک تو ان سے پردے کا جو میٹر ہے وہ اپنی جگہ, شرعی حکم اس میں معلوم کرنا چاہیے کہ کب کب ان کو آنے دیا جائے, نہ آنے دیا جائے, اس کے احکام الگ ہیں. یہاں ہم ایک اور پہلو کی طرف نظر آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں, نظر آپ کی ڈلوانا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں یا عموماً جو خاندان کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں, لوگ ان کو اپنے راز, اپنے گھر کے مسائل, اپنے گھر کے پرابلمز بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ گھر کی باتیں جو ہیں وہ دیگر گھر تک پہنچ جاتی ہیں. اور اس بنا پر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اگر کسی بعض اوقات کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں چھوٹی سی بات پتہ چلے تو وہ بہت بڑا بات کا بتنگڑ بنا کر دوسرے گھروں میں پہنچاتی ہیں. اچھا, اس میں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ بعض اوقات یہ گھر میں کام کرنے والیاں یا اس طرح کی عورتیں جو گھروں میں نارملی کسی وجہ سے جاتی رہتی ہیں, وہ جب آپ کو کسی کے گھر کی بات بتائیں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب مجھے یہ کسی کے گھر کی بات بتا رہی ہے تو اب میری بات یہ کسی اور کو جا کر بتائے گی. بیسیکلی یہ مدنی پھول اسلامی بہنوں کے لیے ہے, اور یہاں یہ بات ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہے کہ اپنا راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا, بلکہ وہ راز ہی نہیں رہتا جو کسی کو بتا دیا جائے. تو بعض اوقات گھر کے مسائل, گھر کے پرابلمز ایسے لوگوں سے شیئر نہیں کرنے چاہیے جو پھر پورے محلے, پورے علاقے کو پتہ چل جائیں اور اس میں مرچ مسالے لگا کر بتائے جائیں. تو اپنے گھر کی بات اپنے آپ تک محدود رکھی جائے, اور اس طرح کی جو خواتین یا جو عورتیں گھروں میں آتی ہیں ان کو گھر کے, ہاں یہ نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی رویہ غلط کرنا ہے, لیکن اپنی فیملی کی باتیں اس طرح ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے, آپ اب غور کریں اس بات پر تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہاں واقعی ہم نے اس کو یہ بات بتائی تھی اور پھر یہ بات کہاں تک پہنچ گئی, یہ کسی کے گھر کی بات آپ تک پہنچی. اور یہاں میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, پھر مختلف زبانوں کے مبلغین سے اس پر مدنی پھول لیتے ہیں کہ اس میں یاد رہے کہ 15 شعبان المعظم کی 15ویں رات آیا چاہتی ہے, شب برات ہے, اور اس رات جو خوش نصیب بخشے جائیں گے, کروڑ لوگ بخشے جائیں گے, مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں ایک چغل خور بھی ہے.
جو نہیں بخشا جائے گا. اور چغل خور کی ڈیفینیشن یہی ہے, وہ یہاں کی بات وہاں پہنچائے, وہاں کی بات وہاں پہنچائے, لڑائیاں کروائے, محبتوں کو توڑ دے. جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے نا محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. تو ایسی خواتین, ایسی اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں, جن کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ اس کی بات ادھر پہنچانا, اس کی بات ادھر پہنچانا, ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے, اس طرح کی بات کسی سے نہ کریں. حاجی یافور کا تذکرہ ہوا تھا, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یافور بھائی ٹیلی فون لائن پر لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کام کیا ہماری مدنی چینل کی مجلس نے, آپ کا تذکرہ ہوا اور آپ کی آواز سنا دی. آج ہم جانوروں کا عشق رسول سلسلہ کر رہے ہیں اور اس میں یافور کا تذکرہ ہوا, اس مبارک دراز گوشت کا تذکرہ ہوا جس کو میرے آقا نے نام یافور دیا. وہ کیسا عاشق رسول دراز گوشت تھا, اس کی بات ہوئی اور ہم نے ناظرین کو بتایا کہ آپ نے حاجی یافور کا نام سنا ہوگا. آج آپ کو ہم بتاتے ہیں یافور وہ کون تھا اور کس وجہ سے حاجی یافور کا نام رکھا گیا. آپ سے ایک ہی سوال کریں گے یافور بھائی, آپ کا نام امیر علیہ سنت نے کب رکھا اور کیسے رکھا, اور پہلے نام کون سا تھا, اور پہلے نام کیا تھا, یہ بھی ایک سوال آ گیا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی شفقتیں ہیں, کرم نوازیاں ہیں. 1995 میں سفر حج میں امیر علیہ سنت نے نوازا اپنی صحبت سے. تو 95 کے سفر چل مدینہ میں, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ دائمت دیکھ رہے ہیں. اللہ, مجھے لگا کہ شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہے ہیں. میں فوراً جا کے قریب ہوا تو امیر علیہ سنت نے مجھے پرچی عطا فرمائی. زیارتوں کے لیے جا رہے تھے اس وقت, تو وہ چٹ مجھے پرچی عطا فرمائی امیر علیہ سنت نے. واہ. اور اس پرچی پہ جو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے لکھا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پرچی. ارے واہ, پرچی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے, کیا بات ہے, باپا کی پرچی ہے نا. امیر علیہ سنت نے پرچی جو عطا فرمائی, کیا بات ہے, میں نے اس پرچی کا دیدار کیا ہے الحمدللہ. وہ امیر علیہ سنت نے جو پرچی عطا فرمائی اس پر لکھا تھا کہ میں آج ریاض الجنہ میں بیٹھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کو یاد کر رہا تھا, اور اس کو یاد کر رہا تھا دراز گوشت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے. واہ واہ واہ. تو مجھے دل چاہا کہ کسی کو میں بھی یافور کہہ کر پکاروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا آپ کا نام میں لہذا فیاض کا نام محمد اور پکارنے کے لیے یافور رضا رکھا ہوں. کیا بات, کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. آپ کی قسمت پہ بھی رشک آ رہا ہے یافور بھائی. ریاض الجنہ میں سوچا گیا, مدینے میں نام دیا گیا, چل مدینہ کا سفر تھا اور نام بھی اس کا دیا جو پیارے آقا کا سچا عاشق. اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ہن تسی ساڈے نال آئی گئے ہو تو اسی تواڈے نال کچھ پنجابی وچ بھی گل کر لیے. کوئی اسی گل کر رہے ہیں کہ ہمارا آج ٹاپک ہے ایک نظر اپنے آپ پر. کچھ اب لوگ اس میں ایک عادت کو ڈسکس کرتے ہیں, اور آج ایک عادت ہے کہ گھر کی باتیں خواتین جو گھر کی اسلامی بہنیں دیگر لوگوں سے کر لیتی ہیں, کام کرنے والیوں سے کر لیتی ہیں, اور وہ باتیں پھر بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے گھر کی باتیں گھر میں ہی رکھنی چاہیے, ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تسی کی فرماندے ہو اس ایس مدنی پھول دے وچ؟ میرا تو خیال ہے کہ دعوت اسلامی دا مدنی ماحول جڑا ہے ساڈے واسطے بڑا قیمتی ہے. کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سانو گل کرنا بھی سکھاندے نے اور اپنی تربیت بھی بولنا بھی سکھاندے نے, قفل مدینہ بھی سکھاندے نے, کتنے کی بولنا ہے. اے ساڈے شیخ طریقت امیر سے تربیت دیندے نے, اور اے واسطے بہترین ہے کہ جڑا ان پٹ ہوئے گا وہی آؤٹ پٹ ہوئے گا. بچہ انگریزی سندا ہے, بچہ انگریزی بولدا ہے, بچہ پنجابی سندا ہے, بچہ پنجابی بولدا ہے, واہ, بچہ اردو سندا ہے, بچہ اردو بولدا ہے, جڑا بچہ پشتو سندا ہے, بچہ پشتو بولدا ہے. جڑی ان پٹ ہے وہ آؤٹ پٹ ہوئے گی. اگر ساڈے کرنا مرشد پاک دی محتاط میٹھی میٹھی گفتگو جائے گی مدنی چینل دے ذریعے, کیا بات, تے اللہ دی رحمت نال میٹھی میٹھی گلاں ہی منہوں نکلن گیاں, مدینہ مدینہ نکلے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر ساڈی کرنا گانے واجے تے خبراں تے چغلیاں تے غیبتاں تے سکینڈل بازیاں جان گیاں تے منہ بھی وہی نکلے گا, پھر گالاں ہی نکلن گیاں. معاذ اللہ لوکی توبہ استغفر اللہ. اج کل کی ماحول ساڈے سامنے یہی چلا. اللہ اللہ. تے کاش کہ ساڈے کول جڑا کریکٹر بنان واسطے کردار ساز مدنی چینل امیر علیہ سنت نے عطا کیتا ہے, کاش ایسے سلسلے اسی دیکھیے, ایس عالم تیرا پروانہ دیکھیے تے عشق رسول دے ماشاءاللہ ماحولی جومیے, دارالفتہ سنت دیکھیے تے علم دین دے موتی لئیے, نگرانی شورا دے سلسلے دیکھیے تے تربیت حاصل کریے, اور امیر علیہ سنت دے سلسلے لئیے تے یقیناً
دینی دنیاوی روحانی ہر طرح نال ساری زبان دے حوالے نال بھی تربیت ہوئے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست گل کی تسی کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں تو یہ چغل خوری کی عادتیں، راز دوسروں کو بتانے کی عادتیں، خامہ خائیں گھر کی باتیں، باپا واقعی بڑی احتیاطیں بتاتے. سبحان اللہ، بڑا پیارا فارمولہ دیتا تسی. جزاک اللہ خیرہ یافر بھائی، سانوں بھی دعا وچ یاد رکھنا. یاد فرمایا آپ کو بھی، آپ کے ناظرین کو جمعۃ المبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حاجی یافور سے بات بھی ہو گئی، وہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کہاں نام ملا تھا. اور سوچ دیکھیے امیر اہل سنت کی کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے اس یافور کی یاد ہو رہی ہے اور فرما رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کو اس طرح کہہ کے پکاروں. سبحان اللہ. بڑی دلچسپ بات کہ امیر سنت نے وہاں پر، ویسے تو امیر سنت کا کفل مدینہ ٹائٹ ہے لیکن وہاں پر بھی پرچی دی. کیا بات ہے. یہ بھی کفل مدینہ، یہ پرچی بھی باپا کی الحمدللہ مجھے بھی زیارت کی سعادت ملی. بہت پیاری بات کی. اور وہاں امیر اہل سنت اور زیادہ کفل مدینہ لگاتے ہیں اور وہاں ذکر و اذکار میں اور ماشاءاللہ فکر مدینہ میں وقت گزرے. کیا بات ہے مدینے کی. بہرحال ایک نظر اپنے آپ پر. جی جناب، عربی مبلغ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جو آج جس ٹاپک کو ہم لے کے چل رہے ہیں. في موضوعنا وفي برنامجنا نحن نأخذ مراحل. فهذه مرحلة العادات السيئة، معالجة العادات السيئة الموجودة عندنا. العادة التي سنتكلم عنها اليوم هي عادة الخادمات الذين يأتون في البيت، يعني سواء كانوا رجال أو كانوا نساء. فالنساء نلاحظ منهم أكثر، يعني عندهم احتكاك أكثر. الخادمات يأتون عندنا في بيوتنا، فالملاحظ أننا نحن نجلس معهم. أولا عندنا أمور شرعية، الحجاب، لابد أن نحتاط في هذا الأمر، في أمر الحجاب. الشيء الثاني أن لا نعطيهم أسرارنا، يعني كثير من الناس يعطوهم أسرارهم، خاصة إذا كانوا هذا يعني خادمات هؤلاء كانوا كبار في السن، فترى يتشاور معها فيقول ما رأيك في أمر كذا، ما رأيك في زواج بنتي، ما رأيك في زواج ابني، فهكذا يتكلم معه ويعطي أسرار. هذه المرأة لأنها تنتقل من بيت إلى بيت، من بيت إلى بيت، فتأخذ أسرار من هنا فتضع هنا، ثم تأخذ من هنا وتضع هنا، وهكذا تشكل في الأسرار، تنقل أسرار من بيت إلى البيت. فنحاول أن نحتاط في هذا الأمر ولا نعطي أسرارنا لناس ليست لهم علاقة بأسرار البيوت خاصة. أنا حصل معي يعني أمر في المدينة المنورة، كان في هناك زواج في أحد البيوت، زواج في أحد البيوت. فهذه المرأة ذهبت في هذا البيت فقالوا نحن نريد منك أن تغسلي كذا وتفعلي كذا وتنظفي كذا. قالت لماذا؟ خير إن شاء الله. فقالوا لا نحن عندنا زواج، نريد أن نزوج ابننا. فسألت هذه المرأة، هذه الخادمة سألت من تتزوجون، تأخذون بنت من؟ فقالوا بنت فلان من فلان. قال ها تأخذون بنت فلان؟ هم هكذا وهكذا، وتكلم إلى أن انقطع هذا الزواج، إلى أن توقف هذا الزواج. كان السبب من؟ هذه الخادمة. فنحاول أن نحتاط في هذه الأمور. لیکن اس میں ایسا ضرور ہے کہ ہر خادمہ یا ہر کام کرنے والی غلط ہی ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ہی احتیاط کریں نا. ہم اپنے گھر کی باتیں کیوں کسی سے شیئر کریں اور بعد میں خود ہی پچھتائیں. بہرحال پنجابی کچھ سرائکی والے مبلغ پھر پشتوں سے بھی لیتے ہیں. بہت بڑی پیاری گل ہے کس سے دانا گل کیتی ہے نہ کہ جس چیز نو اے بتی اگر پہرادار او قابو نہیں کر سکے تو او ایک شخص جس نو تساں بیان پہ کرن دے او کنے قابو چ رکھے. اچھا کسی کو یہ کہنا میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی کو نہ بتانا، اب تو یہ پکی بات باہر گئی نا کہ وہ فوراً ہی وہ بھی آگے ہی کہے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا. تو بعض لوگوں کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہوتا ہے کہ کوئی چیز پھیلانی ہو تو ان کو یہ کہہ کے بتا دے کہ کسی کو مت بتانا، تو وہ ضرور سب کو بتائیں گے. جی جناب، پشتو والوں کو کیا کہیں گے؟ زما خوږو اسلامي وروڼو ډېر احتیاط پکار دی چې کله کله بنده خپل رازونه خپل کوډ نه خپله بار وباسي او بیا ډېر زیاته د هغې بدنامي د وجې نه خپله ځان له خپله بدنامي وګوري. اوس چې کور کې دا ښځې چې کار کولو والا راځي، یو خو د دې زمونږ رکن شورا زمونږ توجه په دې یو شرعي پردې مسله ده، په دې باندې به هم خیال ساتو. او بله دا چې بعض اوقات دومره نازکې خبرې چې هغه د هغې مخکې مونږ وکړو او بعضې خبرې داسې بنده خپل اولاد مخکې هم نشي کولی، دومره خیال ساتي. او بیا چې کور کې کار والا راځي یا چې کور کې مالت والا ښځې راځي، د هغې مخکې چې بنده ډېره هره خبره وکړي نو هغه خبره بیا په ټول مالت کې چار چاپیره وګرځېږي. نو ډېر زیات احتیاط پکار دی. او بله دا خبره هم دا دی چې دا زه ورته ایډ کوم
چې کار والا به ساتي نو خپل مخکې به ټول تحقیق کې بیا به ساتي، نه سبا چې کور کې سوره ډاکې راځي غلاګانې کېږي دې کې یو نه یو اکثر پکې دا کوټ چې کوم دا نوکران دي دادی نوم پکے بیا بس کے راشی. عموماً گھر کے اندر جب چوریاں ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پھر گھر کے ملازمین کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. بے احتیاطی ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ جا کے لے کر آتے ہیں. اچھا اس میں بھی مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آج ہم یہ موضوع لے تو آئیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اب سارے نوکر اور سارے گھر کے ہاں اس کے بارے میں لوگ شک و شبہ کی نظر سے انہیں دیکھنا شروع کر دیں، ان کو جناب کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. تو یہ نیت یہ نہیں ہے. ہم محتاط رہیں، ہم اپنے گھر کی باتیں سب سے ڈسکس نہ کریں. ظاہر ہے اپنے مسائل کیوں کسی کو بتاتے ہیں؟ اب شوہر اور بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر چلا گیا آفس اور بیوی اب یہ ساری باتیں ماسی سے کر رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس سے اور بات دوسروں تک پہنچے گی. تو اپنے گھر کی ڈسکس بھی نہ کریں اور دوسروں کی باتیں بھی اگر آپ کو کوئی سنائے تو منع کر دیں کہ آپ مجھے کسی کے گھر کی باتیں نہ بتائیں. بڑی دلچسپی لے کے سنتی ہے، ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ. اب جب آپ کو بتا رہی ہے تو اور نہ جانے آپ کی باتیں کس کس کو بتائے گی. آپ نے یہ جو پہلے بھی ارشاد ہے بہت اچھی بات کی کہ کوئی دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو وہ آپ کی برائی بھی دوسرے کے سامنے کرے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات المفاتی میں امام شامی علامہ شامی کا اور دیگر فقہا کے اقوال بیان کرتے ہیں. وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ من نما لکا نما بکا، جو تیری چغلی کرتا ہے، جو کسی کی چغلی تیرے سامنے کرتا ہے وہ تیری چغلی بھی دوسرے کے سامنے کرے گا. بالکل بالکل اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب کوئی بتاتا ہے باتیں. عربی مقولہ بھی ہے کہ صدور الاحراری قبور الاسرار، کہ شریفوں کے جو سینے ہوتے ہیں یہ رازوں کی قبر ہوتے ہیں. روایت میں ایک جملے میں پورا پورا کوزے میں دریا کو دوبارہ فرمایا حضور. صدور الاحراری قبور الاسرار، شریفوں کے سینے جو ہوتے ہیں وہ رازوں کی قبر ہوتے ہیں. اور ایک روایت بھی ہے اس کے اوپر کہ دوست سے اتنی دوستی نہ کر، زیادہ دوستی نہ کر، کیا پتا وہ کل جا کر تیرا دشمن بن جائے. اور دشمن سے اتنی دشمنی نہ کر، ان بعید ان قریب ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا دوست بن جائے. بہت پیاری بات ہے کہ بعض اوقات اتنی باتیں بتا دیتے ہیں جو نہیں بتانے کی وہ بھی بتا دیتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ یار. بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے نگران شورا نے ایک سلسلے میں فرمایا تھا اور بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ اپنی زوجہ کو، یقیناً وہ زوجہ ہے، بچوں کی امی ہے اور اس کو بہت ساری باتیں بندہ شیئر کرتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسے بھی بتانے کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ کل اگر رشتہ ٹوٹا، یہ رشتہ ضروری تو نہیں نا قیامت اللہ کرے جاری رہے، ناچاکی نہ ہو، وہی عورت پھر جا کر جو دوسروں کو بتاتی ہے ساری باتیں. تو اول تو گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا رہنا چاہیے لیکن ہر بات ہر جگہ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی. بہرحال اس کو یہ کہہ کر اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. امید ہے کہ اس کو لے لیں گے. ہند کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہند والے کچھ کہیں گے اس موضوع سے متعلق؟ جی آئی صاحب، یہ جو ہماری گفتگو جاری ہے اس میں یہ عرض ہے کہ واقعی گھر کی جو باتیں ہوتی ہے یہ جب باہر جاتی ہے تو اس کے نقصانات تو ہیں. اگر ہم گھر کی باتوں کو گھر میں ہی رکھیں، اگر کوئی پرابلم بھی ہو اور وہ گھر ہی میں اگر ہم حل کر لیں تو یقیناً معاشرے کی بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہے. امیر اہل سنت نے جو فرمایا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، اگر ہم پہلے تول لیں پھر کچھ بولیں تو یقیناً بہت ساری باتوں سے ہم بہت ساری بیماریوں سے برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی اور امیر اہل سنت کا وہ جملہ ہمیں یاد دلا دیا. میمنی زبان کا بھی مجھے میسج آیا، آج ہمارے اشفاق بھائی نہیں ہے تو میمن اسلامی بھا جو ان مدنی چینل کے ناظرین بھی وہ بھی احتیاط کرن. پانجے اندر بہو ودارے بولن جی عادت ہے، خاص طور تے پانجے گھر والے کہ بہو ودارے گالیوں کرن تا پچھے گالیوں کرینے بعد میں پچھتائن تا تو تھوڑو بول جے، بولن سے پہلا تول جے. کن سے گال کری رہا ہو، کرلے کری رہا ہو، ان جو مقصد کرو آئے خامہ کھائی ڈسکس کرنی ہے بعد میں پچھتائن ہوا ہے. تیڑو کم نہ کرو. اللہ تعالیٰ پاکے عقل سلیم عطا کرے. وہ گالیوں بہت زبردست پاکے مریوں. یافور بھائی جو فرمایا کہ مدنی چینل گھر میں ہلایو تو مدنی چینل جڑے سننا جو ان پٹ اچنو او جو آؤٹ پٹ تھی ونو نہیں. ماشاءاللہ جو ہند وارا مبلغ بتا رہا پہلے تولو بعد میں بولو. کیا بات ہے. امیر اہل سنت واقعی بہت ساری باتیں فرماتے ہیں جو ہمیں بہت بعد میں سمجھ آتی ہیں لیکن واقعی وہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں. چلیں ہمارا یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا. اب چلیں گے ہم تلفظ کی طرف. تلفظ کی درستی کرائی جاتی ہے. غلط لفظ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی غلطی ہے جو کیا کرتے ہیں، وہ غلطی ہمیں بتائی جائے پھر اس کو درست کرتے ہیں. جی جناب، ایک نظر اپنے آپ میں آج کون سا تلفظ ہمیں ٹھیک کروایا جا رہا ہے؟ علاقہ غلط ہے. چلیں جناب، علاقہ غلط ہے. ہمارے علاقے میں آپ آئیے گا، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، یہ علاقہ غلط ہے. لیکن علاقے کا کوئی معنی تو ہے. یہ وہ علاقہ نہیں کہ فلاں سے رابطہ، تعلق.
تعلق میں علاقہ یوز ہوتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو ہم ایڈریس کے لیے علاقہ بتاتے ہیں یہ درست نہیں ہے. وہ درست کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی علاقہ یہ درست ہے. آئندہ جب اپنا ایڈریس بتائیں تو بتائیں میں بھلا علاقے میں رہتا ہوں. علاقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. علاقہ یہ درست ہے. دوسرا لفظ بتایا جائے. دوسرا لفظ کیا غلط ہے جی؟ مغفرت. مغفرت. اچھا مغفرت جو ہے وہ غلط ہے. مغفرت غلط ہے تو کیا صحیح ہے جناب؟ مغفرت تو ہم سب کو چاہیے. لفظ کیا صحیح بولنا چاہیے یہ بتائیے. مغفرت یہ صحیح ہے. مغفرت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے مغفرت صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بعض اوقات لوگ تلفظ کی غلطی کر جاتے ہیں. علاقے پر یاد آیا اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کی منقبت میں وہ شعر کہا جاتا ہے اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ علاقہ کہا ضرور جاتا ہے مگر وہ علاقہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جس سے تعلق ہو، اور علاقہ جو ہے وہ ایڈریس کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں یہ جو شعر ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. یہاں بھی علاقہ ہی آئے گا. سبحان اللہ. اللہ طرز میں سنائیں گے. ہاں انبیاء اجزا ہیں ہاں. تو بالکل ہے جملہ نور. اس علاقے سے ہے ان پہ نام سچا نور. واہ واہ یہ وہ والا علاقہ ہے. یہ تعلق والا علاقہ ہے اور وہ جو ہے وہ سبحان اللہ طرز میں سنائیں گے حضرت. وادی رضا کی کوہ ہمالا. ہند والے بھی سن رہے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے رضا کے ہند والے بھی موجود ہیں. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. کچھ کالز بھی آئی تھی. کچھ کال اور لے لیتے ہیں اور پھر نعتوں کی فرمائشیں کافی جمع ہو گئی ہیں ایک ساتھ. پھر کچھ کلام سنتے ہیں. جی کچھ کالز دیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند سے کچھ سے مندرا سے بول رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ حبیب بھائی ہم آپ کا پروگرام جمعہ دیکھتے ہی ہیں اور ہمیں آپ کا جو پروگرام ہے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہی پروگرام ہے اور ہمیں آپ کی نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہم کو نعت آپ کی پیاری سب سے اچھی نعت ہے نا وہی سننی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا حسن نظر ہے لیکن آپ جمعہ نہ دیکھا کریں, ہفتے کو بھی دیکھا کریں. ہم ہفتے کو بھی سلسلہ عالم تیرا پروانہ یقیناً وہ لیٹ نائٹ ہوتا ہے, رات 1 بجے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں, موقع ملا تو میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں گا. اگلی کال دیجیے. میں باب المدینہ کراچی سے مجری منی بول رہی ہوں. سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. میری عبدالحبیب انکل سے درخواست ہے کہ اپنی آواز میں نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سہیل برکاتی ہے. میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ عالم تیرا پروانہ پروگرام بڑا شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے حاجی عبدالحبیب اتاری کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. اور برائے مہربانی مجھے یہ کلام بھی سنا دیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ. چلے یہی نعت پڑھ لیتے ہیں. یو کے والے انگلش میں کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں یو کے والے بھی اردو بول رہے ہیں, پنجاب والے بھی اردو بول رہے ہیں, تو تسی پنجابی والے پنجابی وچ گل کرو, یو کے والے انگریزی نال گل کرو. یو کین ٹاک اس ود ان انگلش لینگویج. انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو ایکسپلین یو اور آنسر یو ان انگلش. آئیے یہی نعت انشاءاللہ مل کر ہمارے عبدالخلیل بھائی بھی ہیں, میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی صلو علی الحبیب، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، یا خدا میرے باپا کو، کئی سارے کلام ہیں، آپ دو دو شعر جو سنا دیں۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، وہ عبید رضا اور اسید رضا، وہ عبید رضا
اور اسے دے رضا دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ وہ بلال رضا اور ہلال رضا وہ بلال رضا اور ہلال رضا سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھ سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھ سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ سنگ عطار کے سر پہ قائم رہے سایہ تار کا ان کو آباد رکھ۔ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کو شاد و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، ان کے دکھ درد دور ہوں اور ہمیں بھی اسی طرح دعوت اسلامی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جانوروں کا عشق رسول ہمارا موضوع ہے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ سنت رسول اللہ کی۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہند کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ سنت اور آداب آئیے ہند سے سنتے ہیں، اگر ہمیں کنیکٹ ہیں تو ذرا لے چلیے ہند اور ہمیں بتائیں گے آج انشاءاللہ وہ کون سی سنت اور آداب آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی امجد بھائی آج ہمیں کون سی سنت اور آداب بیان فرمائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل آج گھر میں آنے جانے کی سنتیں آداب اور اس حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ ماشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں وہ ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے اور آفتوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو اس طرح دعا کریں، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اپنے رب عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی اور گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کو سلام کریں، مثلا ماں باپ، بھائی بہن، بال بچے وغیرہ، ان کو سلام سے محروم نہ کریں، سلام کی عادت بنائیں کہ سلام کرنے سے گھر میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہوگی۔ اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا مکان ہو کہ وہ خالی ہو اور ایسے مکان میں داخل ہوں تو یوں کہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیں، السلام علیکا ایھا النبی، ماشاءاللہ، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما
ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو باخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت اہل خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے، جب گھر سے اندر سے یہ پوچھیں کہ کون، تو باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا محمد الیاس، اس طرح کہے۔ نام بتانے کی جگہ اگر میں ہوں دروازہ کھولو یہ کہنا یہ درست نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر داخل ہونا یہ آداب میں سے ہے۔ جب کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے، شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں بھرا رسالہ وغیرہ یا اور کوئی تحفہ بھی پیش کیجیے۔ اسی طرح امجد بھائی کسی کے گھر جب ماشاءاللہ آپ سنتیں اور آداب بیان کر رہے ہیں، اور یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنے خوبصورت مینرز ہیں کہ آج لوگ عموماً کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان چیزوں پر خیال نہیں رکھتے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کون، تو میں، یہاں نام بتانا ہے۔ پھر گھر میں جائیں تو گھر کے انتظامات پر تنقید نہ کریں، کھانا پیش کیا جائے تو وہی کھا لیں، اس پر بھی تنقید نہ کریں، واپس آئیں تو دعائیں دے کر کوئی تحفہ دے کر آئیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہاں بدری چل کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے میں، ایک سیگمنٹ میں ساری سنت اور آداب ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا بھی ہمیں حکم ملا ہے، اس کی بھی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن ملی ہے، لائن آف ڈائریکشن ملی ہے کہ کیسے کسی کے گھر جانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو یہ ہم ہر سلسلے میں وہ کتاب کا دیدار کراتے ہیں، آج بھی کرا دیں، سنتیں اور آداب۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، مجھے امید ہے کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہوگا، تو یہ کتاب حاصل کریں اور پڑھیں کہ کتنی سنتیں اور آداب ماشاءاللہ موجود ہے، اور اس میں گھر میں جانے آنے جانے کی سنتیں اور آداب ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سنتوں پر عمل کریں گے۔ پشتو زبان میں بھی ہم گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب کچھ ہم نے اردو میں سن لی، آئیے کچھ پشتو زبان میں بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یہ ہند والوں سے گزارش ہے کہ آپ تو کچھ وہاں کی زبان، جو وہاں کی علاقائی زبان ہو، وہ بھی کچھ ساتھ ساتھ بولا کریں نا بھائی، تاکہ وہاں والے بھی کچھ راضی ہو جائے کریں۔ آپ کون سی اور زبان بولتے ہیں امجد بھائی؟ بنگلور؟ جی آئی صاحب، انشاءاللہ عز و جل ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ہم گجراتی زبان میں بھی کچھ انشاءاللہ ہاں مطلب جو جدھر کی زبان ہے اس میں بولے نا، اردو بولنے والے بہت ہیں ہمارے پاس بھائی، ہمیں کوئی وہاں کی زبان بولو۔ چلیں آپ پشتو میں سنیں، آپ چلیں، پتہ نہیں ہند میں پٹھان ہوتے نہیں ہوتے، چلا سناؤ بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تما خوگو اسلام رونو نن مونگا انشاءاللہ کور کے تلو او دراتلو سنتون و آداب سے ازدکو، اور پا وقت مختصر طول خبری خو نوش ازدکولے خو لگ نالگ خبری دی کہ مونگا ازدکو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دی چې تاسو کور کې راځئ نو هم کور والو له سلام کوئ، او چې کور نه ځئ نو هم هغوی له سلام کوئ۔ دغه شانتې صحیح مسلم شریف کې حدیث پاک راغلی دی چې څوک چې د الله د نوم نه بغیر کور کې داخل شو نو شیطان هم هغه سره بیا داخل شي، څنګه چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کس چې په کور کې رالو او راتلو وخت کې هغه د پکور کې رالو د کور کې راتلو وخت باندې، او چې روټای خوړه د روټای په خوراک وخت باندې د الله ذکر ونه کو، انو شیطان وای نن بس تا دلته شپه هم تېرېږي او تاله روټای هم بلاو شوه، او انسان چې په کور کې راشي او د الله ذکر وکړي نو شیطان وای دلته ستا شپه نشي تېرېدی، او چې روټای خوري او د الله عز وجل نوم وانلی زما خوږو اسلامي وروڼو نو بیا هغه وایي دلته تله ځایم هم بلاو شو او روټۍ درته هم بلاو شوه۔ زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې مونږ عمل کوو، دې کې ډېر زیات برکتونه دي۔ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ سنن ابن ماجه نه روایت شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کس په خپل کور دروازې د بهر شو نو هغه سره دو ملائکه یعنی دو فرښتې ورسره شي، او چې هغه سړی دا ووایي بسم الله، هغه ملائکه وایي تا سمه لاره ونیوله،
او چې بیا هغه انسان دام وای لا حول ولا قوة الا بالله انو ملائکه ورته وای ته د هر مصیبت نه په امان شوي او چې بنده بیا دا وای توکلت علی الله انو ملائکه ورته وای اوس د خدای د مدد نه بغیر تعالی د بل چا مدد ضرورت نشته نو هغه کس سره دو شیطانان هم هغه باندې مسلط شوي انو ملائکه هغه لوي تاسو د سره څه کول غواړئ ولې چې د سمه لاره ونیوله د ټولو مصیبتونو نه پامان شو او د الله تعالی د امداد نه علاوه نور ټولو نه بے نیاده شو. زما خوږو اسلامي لړو مدني چینل کتونکو ډیر زیات په دې خبرې خیال کول پکار دي چې کلم د چا کور ته بندازي انو مخکې به اجازت الی دا یاد ساتئ. اوس مونږه د زناورانو عشق رسول صلی الله علیه وسلم بخره دا واورېده چې هغه یافور چې کومو د رازګوش هغه به چې د چرته کور ته لاړو نو دننه به نتلو په دروازه کې به سر پې والو دغه سر به ورسره وجنګولو چې کوم صحابي به اواز کول هغه به وکړو هغه به کور ته رالو یعنی یو زناور به دې خبرې خیال ساتي چې بی اجازه ته دننه نشي راتلی که نه نو موږ هم د دې خیال پکار دی کله کله دروازه بنده کولاو پاتېږي چې ماشوم ته د سامان راړي او بل کس چې راشي نو هغه بیا ډېر زر دننه راشي. عبدالحبیب آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر کچھ مدنی میں اردو میں سنا دوں گا دیکھیں کچھ پشتو آ گئی آپ کی چاہوں گا جی جی فرمائیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی گھر کا کوئی بڑا کوئی بچہ کوئی چیز لینے باہر چلا جاتا ہے دروازہ کھول کے رکھتا ہے وہ آٹومیٹک لوک ہوتے ہیں آج کل کہ پھر جاؤں گا پھر والدہ بیمار ہے بھائی ہے چھوٹا ہے وہ تکلیف ہوگی اس دوران کوئی آ جائے دروازہ کھلا پاتا ہے تو ازراہ مذہب وہ دبے قدموں اندر آ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایک عجیب و غریب جی جی بالکل بلکہ یہاں تو شریعت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اگر دروازہ کھلا بھی پایا ہے تو دستک دے دی جائے نہ کہ ایسے ہی بننا بلکہ یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ اگر جس کا گھر ہے وہ بھی آنا چاہتا ہے تو بغیر اجازت یا بغیر اطلاع کم از کم اندر نہ آئے. گھر میں خواتین ہوتی ہیں وہ کس کھنکار کے آئے ان کو کوئی اشارہ کر کے آئے نوک کر کے آئے. یہاں تو بچوں کو بھی چاہیے کہ کسی روم میں اگر جا رہے ہیں اور والدین ہیں اس روم میں تو اس کو بھی نوک کر کے جائیں. تو یہ ادب کا تقاضا ہے. اور آپ نے جو میچ کیا میں جو پشتو میں سمجھا ہوں تھوڑا سا پشتو آتی نہیں لیکن یافور آپ نے کہا اور میں سوچ رہا تھا یہ گھر کی سنت اور آداب میں یافور کا تذکرہ کیسے تو وہ سمجھ آ گئی بات کہ وہ دروازے پر جا کر اندر نہیں چلے جاتا تھا بلکہ وہ اپنا سر دروازے پر لگا کر بتاتا تھا کہ میرے آقا نے بلایا. اور کیا بات کیا مثال دی آپ نے کہ وہ جانور ہو کر گھر میں جانے کے کسی کو بلانے کے آداب جانے اور ہم جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں کہ دروازہ کھول کر اندر چلے جائیں. اور یافور تو خیر ایک عام جانور نہیں ایک عاشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش ہیں. اس میں ایک ایڈ کر لیں جی بالکل آپ جو چاہیں. جتنے لوگ یہاں سے ابھی سن رہے ہیں نا گفتگو کہ جانوروں کا عشق رسول ہے کوئی ایک تذکرہ کوئی کہیں ایسا ہے ماشاءاللہ سارے صاحب علم ہے کہ سرکار نے کسی جانور سے کچھ کہا اور اس کے الٹ کیا ہو اس نے ورنہ عموماً جتنے واقعات سنتے ہیں حد یہ ہے کہ فطرت کو بدل دیا اس نے. میرے آقا بھیڑیا نے وہ اس کی حفاظت کرنے لگے جگہ اس کی حفاظت کر لی اور ہم نہ کریں تو یہ اللہ ان سے تو سیکھنے جانور اوبے کریں درخت بات مانے چاند بات مانے سورج پلٹ آئے اے انسان تو کب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرے گا امتی بھی کہلائے پھر بھی آقا کی نہ مانے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. بہت خوبصورت بات دل پر چوٹ کرنے والی بات ہمارے پشتو مبلغ نے کہی. اللہ کرے دل میں اتر جائے یہ بات. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہم سنت رسول اللہ کی سن رہے ہیں. ہم نے اردو میں بھی سنا پشتو میں بھی سنا. ہم نے ایک اور گلدستہ شامل کرنا ہوتا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی. بنگالی اسلائی میں موجود ہیں اور بنگالیوں کو مبارک ہو. آج خوشبو ہے عطار کی میں بنگالی زبان کا گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں شوگر کا علاج امیر اہل سنت نے بتایا. تو چلے بھائی بنگلہ والوں آج آپ اپنا شوگر کا علاج لے لیں. ہم کوشش کریں گے کچھ سب ٹائٹل پڑھنے کی چاہے وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلتے ہیں ہم خوشبو ہے عطار کی اس سیگمنٹ کی طرف. جی جی چلتے ہیں ہم خوشبو ہے عطار کی میں بنگالی گلدستے کی طرف. شور দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব চীন হোক বা বাংলাদেশ হোক না সেটা হিন্দুস্তান মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. আমি বিগত 16 বছর যাবত ডায়াবেটিক্সের রোগী.
তো সে সম্পর্কে আমার এক দুইটি প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে সুগারের জন্য এটা বলুন যে ইনসুলিন বেস্ট না ট্যাবলেট উত্তম, এবং দ্বিতীয়টি প্রশ্ন হচ্ছে যে সুগার এক তো মিষ্টি খাওয়া থেকে হয়, এছাড়াও এর প্রধান কারণ হলো আজকাল টেনশনও অনেক বড় কারণ। তো টেনশন দূর করার জন্য কোনো পদ্ধতি ইরশাদ করে দিন। ঔষধের মাধ্যমে যে আরোগ্য পাওয়া যায় না, তা সাহিবে কুতুল কুলুব হজরতে সৈয়দনা আবু তালিবুল মক্কি আলাইহি রহমাতুল্লাহিল কওয়ি লিখেন, ওষুধের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা এমনই যে নতুন কাপড় ছিল, ময়লা হওয়াতে ধুয়ে নিলাম। তো যখন কোনো কাপড় ধৌত হয়ে যায়, এটাকে আমাদের এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড বলে। নতুন কাপড়ের দাম আছে, কিন্তু ধোয়া কাপড়ের দাম হয়ই না। এখন শরীরের মনে করেন টিউনিং হয়ে গেল, যেন সমস্যা ছিল ঠিক করিয়ে নিল, অর্থাৎ এতে কিছু না কিছু দুর্বলতা এসে যায় আর সেকেন্ড হ্যান্ড টাইপের মেশিনারি হয়ে যায়। ইনসুলিন একবার নিয়ে নিলে শুনেছি যে জীবনভর এটা নিতে হয়, বাঁচা যায় না এ থেকে। খাবারের মাধ্যমে চিকিৎসা, এটা দি বেস্ট। সতর্কতা অবলম্বন করুন, যে খাবার চলবে না তা ছেড়ে দিন, আর এরকম খাবার খান যাতে রোগ দূর হয়ে যায়, যেমন করল্লা। এটা ডায়াবেটিক্স রোগীর জন্য অনেক উপকারী বলা হয়। করল্লা তিতে হয়, এটা খান। দেখুন টেনশন, এটাকে যদি রোগ বালাইয়ের মা বলা হয় না, তো এটা মনে হয় ভুল হবে না। এই জন্য টেনশনে মানুষের হার্ট ফেল হয়ে যায়, টেনশনেই মানুষের ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে যায়। এমন কি বলা হয় যে মানুষ যখন ডুবে যায় পানিতে, তো ডুবার কারণে সহজে মরে না, যদিও পানিতে ডুবে যায়। এটা একদম টেনশন হয়ে যায়, ঘাবড়িয়ে যায়, আরে আমি তো গেলাম, আর এই গেলামই তার ব্রেন ড্যামারেজ হয়ে যায়, আর এই জন্য তাড়াতাড়ি মরে যায়। তো টেনশন এমনই জিনিস, টেনশনে ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে যায়, আর হার্টেও ট্রাবল হয়ে যায় এই টেনশনে। এইভাবে ডায়াবেটিক্সও টেনশনে হাই হয়ে যায়। সারা দুনিয়ায় মোরা যাব, সুন্নতের প্রচার করব। চীন হোক বা বাংলাদেশ, হোক না সেটা হিন্দুস্তান, মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান কুরবান। মুর্শিদের ফরমানে মোরা দিতে রাজি জান कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है। मेरे बापा अमीर अहले सुन्नत की क्या शान है। शुगर का इलाज भी बताते हैं, गुनाहों का इलाज भी बताते हैं, कैसे तबीब हैं, सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद हारून रशीद कादरी यूके से अर्ज कर रहा हूँ। मैं गुजराती में कुछ हदिया तबरीक पेश करूंगा और अपनी हाजिरी आपके सिलसिले में पेश करूंगा। और ये गुजराती जबान चूंकि हमारी अपनी मातृ जबान है। हाजी अब्दुल हबीब अचारी साथे घणी वार यूके में मुलाकात पण करवानो शरफ हासिल थयो छे। स्लो फैजाने मदीना में જ્યારે તમે તશરીફ લાવ્યા હતા ત્યારે આપણી મુલાકાત ત્યાં પણ થઈ હતી, લંડનમાં પણ થઈ હતી। તમારો આ સિલસિલો આલમ તેરા પરવાના ખૂબ જ સારો છે, એના લીધે ઘણા લોકોના ઇલ્મમાં વધારો થાય છે। આજે જે તમે મૌસૂ રાખ્યો છે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વઆલિહિ વસલ્લમના જાનવરો પ્રત્યે પ્રેમ, યકીનન દુનિયાવી જાનવરો તો કરતા જ હતા, સાથે સાથે જન્નતી પ્રાણીઓ પર